بچے کھچے بھائیوں، عزیزوں، جوانوں، نوجوانوں اور بچی کھچی ماؤں اور بہنوں، چند باتیں عرض کرنی ہیں اور میں منتظمین اجلاس سے اور نقیب اجلاس سے گزارش کرتا ہوں کہ مخدوم علی قدر محبوب العلماء حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب العازمی خلیفہ و مجاز حضرت شیخ احمد نصر صاحب بنارسی دعوت برکاتہم العالیہ کو ادب کے ساتھ اسٹیج پر بلا لیا جائے تاکہ دعا ہو جائے اور جو لوگ بچے ہیں وہ دعا میں شریک ہو جائیں، اس لیے کہ جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن جو بچے ہیں کم سے کم وہ دعا لے کر جائیں، اس لیے کہ انہوں نے وقت زیادہ لگایا ہے تو دعا کی مجلس میں ان حضرات کی شرکت ہو جائے گی۔ جلسہ کو علماء تو ختم نہیں کیا ہے، سامعین نے الحمدللہ بہت ختم کر لی، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا لوگ نہیں سدھریں گے تو ہم لوگ اپنے سدھر جاتے ہیں، تو 12 بجے سے پہلے ہی جلسہ کو ماشاءاللہ کنارے لگا دیا ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ جب دعا ہونی ہے تو انتشار کے ساتھ دعا نہ ہو، اجتماع کے ساتھ ہو، تو ہم لوگ جہاں کہیں منتشر ہیں وہ آگے سے پیچھے سے سمٹ کر کے آگے قریب آ جائیں تاکہ حضرت مولانا آئیں گے تو اجتماعی طور پر الحمدللہ دعا ہو جائے گی۔ یہ ہمارے نوجوان علماء ہیں جو پیچھے کرسی پر جلوہ افروز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے فضل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ طلبہ علماء ماننے والے ہیں، یہ قریب ہو جائیں گے۔ ادھر بھی کنارے میں لوگ بیٹھے ہیں، آ جائیں تاکہ اجتماعیت کے ساتھ دعا ہو، انتشار و افتراق کے ساتھ نہ ہو۔ مجتمع ہو کر کے بیٹھیں گے تو حضرت مولانا اشتیاق صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کی دعا زبردست ہوتی ہے، ایسی دعا ہوتی ہے کہ مجھے بس اوقات خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اسی وقت وہ ملک الموت کو نہ بلا لیں، آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کے لیے، ورنہ آپ ہی لوگ غائب ہو جائیے گا۔ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہبہ کر کے، ہدیہ کر کے، تفویض کر کے وہ دعا کرتے ہیں کہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں ملک الموت کو وہ خود ہی نہ بلا لے، اپنے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ کے لیے تو وہ درازی عمر کی دعا کرتے ہیں اور عافیت کے ساتھ۔ اس لیے ہماری آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آ جائیں، ادھر ہی بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب قریب آ جائیے، مان لیجئے، ماننے میں بڑی بھلائی ہے۔ مانا تو آپ مسلمان ہو گئے، مانا تو آپ کسی کے شوہر ہو گئے اور مانا تو آپ کسی کے باپ ہو گئے، یہاں مان لیجئے گا تو مستجاب الدعوات ہو جائیے گا۔ آ جائیے، قریب آ جائیے۔ دعا اگر آپ کے حق میں قبول ہو گئی، ہم لوگوں کے حق میں قبول ہو گئی، مدرسے کے حق میں قبول ہو گئی، مسجد جو بننے والی ہے مسجد عبدالسلام، اس کی تعمیر کے سلسلے میں قبول ہو گئی تو سمجھیے کہ جلسہ قبول ہو گیا۔ لیکن کونا کانی میں بیٹھے رہیے گا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کونا کانی میں نہ بیٹھ کر کے آگے کرسی خالی، قریب آ جائیے۔ ہم یہ بات اس لیے بول رہے ہیں تاکہ حضرت مولانا اشتیاق صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چند باتیں بھی عرض کرنی ہیں۔ وہ چند باتیں یہ ہیں کہ حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ کے لیے بہت مواقع تھے کہ اس وسیع و عریض ملک میں کہیں بھی اپنا پاؤں بڑی مضبوطی سے جما لیتے۔ اشرف العلوم کے استاذ تھے، اشرف العلوم میں استاذ ہونا یہ خود اسپیشل سند ہے، یہ اسپیشل سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں کوئی تخصص نہیں کیا ہے اور اشرف العلوم میں اگر پڑھا لیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ بڑا تخصص کر لیا انہوں نے۔ اشرف العلوم کی درسگاہ میں پڑھانا یہ ایک مستقل سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے اشرف العلوم کی جفاکشی کے دور میں وہاں استاذ رہے۔ جو اشرف العلوم کا میں بہت مدنی دور نہیں کہہ سکتا ہوں، مدنی دور کی ابتدا میں اشرف العلوم آ چکا تھا، اس وقت وہ استاذ رہے۔ اس کے بعد مدرسہ امدادیہ اشرفیہ راجو پٹی میں آولا پائی کی ہے۔ اب میں شاید تعبیر میں صحیح ہوں
کہ جس زمانے میں وہ راجو پٹی میں پڑھایا ہے، بس سمجھیے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، وہ اس وقت ہجرت کر رہے ہیں جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق ہجرت کر رہے تھے اور صحابہ ہجرت کر رہے تھے۔ ایسے احوال میں حضرت مولانا اعجاز صاحب نے راجو پٹی میں درس و تدریس کا کام کیا ہے، ابلا پائی کی ہے، اپنے آپ کو لگایا ہے۔ اس کے بعد جا کر کے حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب کچھ ہو سکے، کچھ بن سکے۔ تو اتنی مضبوط سند کے بعد بظاہر کوئی خوش آئند بات نہیں تھی ظاہری اعتبار سے کہ وہ پٹھن پورا میں اپنے آپ کو کھپائیں اور بہار میں اپنے آپ کو کھٹائیں، بلکہ وہ بہار سے باہر کی بہار میں بھی اپنے آپ کو لگا سکتے تھے اور بہت مرفہ حال خوشحال زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن میں حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب کی بصیرت کو سلام کرتا ہوں اور ان کے عظمہ حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہمت کا ثبوت دیا، اور چونکہ ان کی بستی بارڈر پر ہے، سرحد پر ہے، ہندوستان اور نیپال کے بارڈر پر واقع ہے اور مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی آبادی ہے، بارڈر پر حکومت بھی ملک کے تحفظ کے لیے اور ملک کی زمین کی حفاظت کے لیے بہت مضبوط فوج تعینات کرتی ہے۔ کمزور فوج کو تو ٹریفک میں لگا دیتی ہے اور کمزور کو تو ڈنڈا دے کر کے یوں ہی گھماتی رہتی ہے، لیکن جس کے جسم کا ہر پارٹ بالکل فریش ہوتا ہے اور آزمودہ ہوتا ہے، اس باڈی کو سرحد پر حکومت لگاتی ہے۔ ظاہر ہے ملک کی حفاظت کے لیے، زمین کی حفاظت کے لیے، سلطنتوں کی حفاظت کے لیے جب مضبوط ٹیم تشکیل دی جائے گی اور فوج سرحد پر اس کو تعینات کیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلامی جزیات و کلیات کے ساتھ بارڈر پر آباد ہے، تو کیا اس کی حفاظت کے لیے کمزور آدمی چاہیے؟ نہیں، بارڈر پر مذہبی حفاظت کے لیے بھی مضبوط عالم کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس دیار کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں مسلمان، چاہے ان کو اپنی خوش نصیبی کا ادراک ہو کہ نہ ہو، احساس ہو کہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے شمالی بہار کے اس خطے کو مذہبی اعتبار سے اور مذہبی رجال کار کے اعتبار سے مضبوط تر بنایا ہے۔ الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنوا جو خود میرا تعلیمی اور تربیتی قبلہ ہے اور بہار کا دارالعلوم ہے، الحمدللہ سرحد پر واقع ہے، اور پھر اس سرحد کے اطراف و اکناف میں چکنی بندھی سے لے کر کے دور تک چلے جائیے، ادھر جے نگر تک چلے جائیے، تو الحمدللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معتمد امت کے بڑے ہی قیمتی افراد، باحوصلہ افراد، باہمت افراد اور پرعزم افراد مشغول کار ہیں اور کام میں لگے ہیں، اس لیے کہ سرحد سے مادی اسمیگلنگ ہوتی ہے، اچھائیاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، برائیاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس پر نگاہ رکھنے کے لیے حکومت بہت ساری کمپنیاں تشکیل دیتی ہے۔ جو مسلم قوم سرحد پر آباد ہے ان کو اپنے مذہبی تحفظ کے لیے بھی بہت مضبوط عالم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صرف مادی چیزیں بارڈر سے ٹرانسفر نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ فتنے بھی بارڈر سے ٹرانسفر ہوا کرتے ہیں، بڑے فتنے ٹرانسفر ہوا کرتے ہیں، بڑے فتنے۔ ہمارا بارڈر تو اس خطے میں بہت کمزور ہے اور مملکت نیپال وہ بھی کیا کہتے ہیں کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود فتنے کے ٹرانسفر میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نیپال کے رہنے والے علماء بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ذہنی فاصلہ، ذہنی کمزوریاں، افتراق، تشدد، دوریاں، آپس میں فاصلے اور خاص طور پر مذہبی فاصلے جو کھڑے ہو رہے ہیں، وہ سب آپ کے بھارت کی ہوا ہے، وہ سب آپ کے بھارت کی ہوا ہے، آپ کے ہندوستان کی ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپسی محبت اور آپسی جوڑ کو ختم کرنے کے لیے جو چیزیں ذہنی چیزیں جو سپلائی ہو رہی ہے وہ بارڈر ہی سے سپلائی ہو رہی ہے۔ تو جو بارڈر کے قریب میں مسجد آباد ہے، مدرسہ آباد ہے، اس میں جو افراد ہیں سب کو مضبوط اور بہت مستحکم ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے ملک کے حالات میں جو منفی چیزیں آئیں اس سے بھی ہم کو ان حکمت کے ساتھ نمٹنا ہے، اور باہر ملک سے بارڈر کراس کر کے ہمارے آئے تو اس سے بھی ہم کو بے خبر نہیں رہنا، باخبر رہنا ہے۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ جو امارت شریعہ کے عہد خیر کے تتمہ اور تکملہ ہے، امارت شریعہ جو بہار میں ہے سب جانتے ہیں، عہد خیر کے وہ تتمہ اور تکملہ ہے۔
حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کو باخبر ہونا چاہیے، علماء کو باخبر ہونا چاہیے، علماء کو بے خبر نہیں رہنا چاہیے، درسگاہوں کو پرکشش ہونا چاہیے، اور تعلیم گاہوں کا معیار اور اس کی اہمیت کو خود محسوس کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے نہیں بلکہ ایک مستقل عنوان ہے، مستقل عنوان ہے۔ وہ عالم ہی کیا ہے جو زمانہ شناس نہیں ہے، وہ عالم ہی کیا ہے جو زمانے کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہے، وہ عالم ہی کیا ہے جو لطیف سے لطیف شیطانی داؤ کو سمجھنے کے لیے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم کو بالکل بے خبر نہیں ہونا چاہیے، عالم کو باخبر ہونا چاہیے، درسگاہوں کو پرکشش رکھنا چاہیے، مرتب رکھنا چاہیے، اور تعلیمی نظام کو خود اہمیت کے ساتھ برتنا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت دوسروں پر حویدہ ہو جائے، آشکارا ہو جائے کہ واقعی یہ کوئی نظام ہے، کوئی چیز ہے۔ بڑے تجربہ کار عالم تھے، اس لیے انہوں نے یہ بڑے پتے کی بات بتائی۔ حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے شاید یہی سب سوچ سمجھ کر کے اپنے مولد کو، اپنے اس وطن کو جہاں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور جہاں سب سے پہلے ان کے کان میں اذان تکبیر کے کلمات پڑھے گئے، اور جہاں انہوں نے پہلی سانس لی، اور جہاں ان کی پرورش و پرداخت ہوئی، اس کا حق انہوں نے پہلے محسوس کیا کہ ہم ایران توران جا کر کے بھی اچھا سے اچھا کام کر سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کے لیے بہت ساری سہولیات مہیا ہو سکتی ہیں، بریانی بھی خوب ملے گی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالا، مشکلات میں ڈالا، دشواریوں میں ڈالا، اور حالات کا سامنا کیا، اور پٹھن پورہ کی سرزمین اور اس کی آواز کو اور اس کی ترجمانی کو ملک گیر ترجمانی بنا دیا۔ آج پٹھن پورہ اگر ملک میں جانا جاتا ہے، ملک میں پہچانا جاتا ہے، اور ملک میں اگر پٹھن پورہ کا نام بڑی آسانی سے لیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مدرسہ ریاض العلوم کی دین ہے، مولانا اعجاز الحق صاحب قاسمی کی قربانی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ورنہ پٹھن پورہ ایک ایسا بھاری اور ثقیل نام ہے کہ اگر بچوں کو نورانی قاعدہ کی طرح پڑھایا جائے تو شاید جس طرح سے غا کے نکالنے میں دشواری ہوتی ہے، اسی طریقے سے پٹھن پورہ کے تکلم میں بھی دشواری ہوگی۔ لیکن اس مدرسے نے پٹھن پورہ کے تکلم کو بھی سہل اور آسان کر دیا۔ جہاں کہیں سنیے پٹھن پورہ پٹھن پورہ پٹھن پورہ، یہ ہے مدرسے کا ثمرہ اور مولانا اعجاز الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی قربانی کا نتیجہ۔ مولانا اعجاز صاحب کے سامنے یقیناً سیرت کا یہ صفحہ بھی رہا ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، حالات نے ان کو مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، لیکن ایک دن بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح یابی سے غافل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جانے کی جو کیفیت اصحاب سیر نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور مکہ کو یوں پھر کر تاکتے تھے اور کہتے تھے کہ اے سرزمین مکہ، میری ماں نے تو اسی زمین پہ مجھ کو جنا تھا، مجھے وہیں رہنا تھا، لیکن مکہ کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی، اس لیے میں مجبور ہو کر کے باذن اللہ مکہ چھوڑنے پر میں آمادہ ہو گیا اور مدینہ چلا آیا۔ لیکن انہوں نے ایسی فکر کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء ممبئی میں رہیں، مدراس میں رہیں، بنگلور میں رہیں، بیرون ملک میں رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں، جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں کے مذہبی احوال سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور الحمدللہ اس میں ہمارے علماء کا کردار بھی بڑا روشن ہے۔ میری ناقص معلومات کے مطابق ہمارے دیار کے جو علماء سعودی عرب میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، شارجہ میں رہتے ہیں، اور وہ ملیشیا میں رہتے ہیں، سنگاپور میں رہتے ہیں، میں ان علماء کو جانتا ہوں، یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے لیے بھی روزی اچھی تلاش کر رہے ہیں، اور جب کچھ دن ہو جاتا ہے تو اپنے گاؤں کے لیے بھی فکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باہر ملک میں رہنے والے کتنے علماء نے اپنے گاؤں میں مسجدیں بنا دی، پائپ ہلا دیا، مدرسے قائم کر دیے، اور آئے دن کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خود اس ملک میں دوسرے شہروں میں جو علماء رہتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر ممبئی میں رہتے ہیں، لیکن جس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں اس گاؤں کے بیٹے کی تعلیم کے لیے، بیٹی کی تعلیم کے لیے فکر مند ہے، کہیں مکتب قائم کیے ہوئے ہیں تو کہیں مدرسہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری ایک دوسری جماعت بھی ہے، وہ بھی سعودی عرب گئی، وہ بھی لندن گئی، امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے جو ہمارے ملک کے، ہمارے وطن کے، ہمارے بہار کے
مسلمان ہیں, کوئی ڈاکٹر بن کر گئے, کوئی انجینئر بن کر گئے, کوئی IAS بن کر گئے, کوئی IPS بن کر گئے, لیکن آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کسی بڑے ڈاکٹر نے, بڑے انجینئر نے اپنی کمائی سے اپنے بھتیجا کو ڈاکٹر بنا دیا. بتائیں گے آپ؟ ہاں, کمپاؤنڈر کی جگہ پر تو ڈاکٹر اپنے بھتیجا کو بیٹھا دے گا, لیکن ڈاکٹر بنا کے مولانا باز سب نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا مولانا. یہ علماء کا ظرف ہے کہ یہ خود عالم بن جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی برتن دھوتی ہے تو اس کا بیٹا بھی حافظ اور قاری بن جائے. ہمارے یہاں کوئی بیل کے استبل میں اگر جھاڑو پوچھا لگاتی ہے تو علماء چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی حافظ اور قاری ہو جائے. علماء نے چاہا تو نائی کا بیٹا مفتی کفایت اللہ کی شکل میں ہندوستان میں آیا. اب ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان, برما اور نہیں معلوم کتنے ممالک میں اسلام کا صحیح عقیدہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے واسطے سے پہنچا ہے. یہ نائی کے بیٹا تھے. علماء نے توجہ کی تو ہانڈی بنانے والے کا بیٹا قدوری لکھ دیا, جو آج دنیا کی تمام مدارس میں یہ قدوری پڑھائی جاتی ہے, جس کو ہم فقہ کی کتاب معرکۃ الاعریٰ کتاب کہتے ہیں, جس کی 80 جلدوں میں شرح لکھی گئی, شرح لکھی گئی. تو علماء کا ظرف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم ہی اچھے نہیں رہیں, ہمارے ساتھ ہمارا پڑوسی بھی اچھا رہے. اس لیے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گاڑی کے 2 چکے ہیں یا 4 چکے ہیں, اگر دونوں چکا میں سے کوئی ایک چکا پنچر ہو گیا یا 4 چکے میں سے کوئی چکا بھرشٹ کر گیا, گاڑی کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتی ہے. علماء سمجھتے ہیں کہ میں پڑھ لیا, میرا بیٹا پڑھ لیا, یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہمارا پورا گاؤں نہ پڑھ لے, جب تک کہ غریب امیر کا بچہ بچی نہ پڑھ لے, اس وقت تک امت محمدیہ ترقی اور ظفر یابی کی منزل پر نہیں جا سکتی. اس حوصلے کے ساتھ ہمارے علماء کام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر طبقے میں آپ کو علماء مل جائیں گے, حفاظ مل جائیں گے, قرہ مل جائیں گے, مفتیان کرام مل جائیں گے, لیکن آپ کو ہر طبقے میں ڈاکٹر نہیں ملیں گے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کی برادری میں امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, اور اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اپنی فیملی کے کسی غریب بچے کو, کسی غریب بیٹی کو وہ ڈاکٹر بنا دے, MBBS بنا دے, نہ MBBS بنا, دانت کا بنا دے, آنکھ کا بنا دے, اور بھی دوسرے پارٹس کے ڈاکٹر بنا دے. لیکن کیا مجال ہے اس ڈاکٹر کی کہ اپنے بیٹا اور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے پر فکر کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اس ملک سے باہر دوسرے ماہرین بھی گئے, لیکن وہ ماہرین اپنے گاؤں کی فکر نہیں کیا, اپنے ملک کی فکر نہیں کیا, اپنے لوگوں کی فکر نہیں کیا. وہ اپنی ذات کی حد تک محدود اور محصور ہو کر رہ گئے. لیکن علماء کا ظرف دیکھیے, یہ جہاں گئے تو اپنے گاؤں کے لیے فکر مند رہے, اپنے علاقے کے لیے فکر مند رہے, اپنے خطے کے لیے فکر مند رہے. آج بھی نیپال میں یہ بیرگیا گاؤں ہے, میں اسے کے عالم کو, علماء کو میں جانتا ہوں, ہمارے عزیز بھی ہیں وہاں نوشاد ہیں, اور بھی ان کے علاوہ کئی ہمارے عزیز ہیں. یہ لوگ رہتے ہیں قطر میں, لیکن اپنے ملک کے لیے بے پناہ فکر مند ہیں. ان کی ایک یونین ہے, ان کی جمعیت علماء نیپال کے نام سے ایک یونین, ایک تنظیم ہے. میرے جانے کے لیے بھی کئی مواقع آئے, لیکن خود ہندوستان سے فرصت نہ ہونے کی وجہ سے میں نے سفر نہیں کیا. لیکن وہ فکر مند ہوتے ہیں, مانا خالد صدیقی ہو یا اور دوسرے علماء ہو نیپال کے, بلکہ وہ لوگ تو ہندوستان سے جانے والے علماء کو بھی گلے لگاتے ہیں. بھلا بتائیے, عالم ہے, گھر نیپال سے ہی, بیرگیا سے ہی, شمسی سے ہی, لیکن یہ باہر میں ہیں تو اپنے گاؤں کی فکر کرتے ہیں, اپنے وطن کی فکر کرتے ہیں. یہ علماء کا ظرف ہے. حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب نے سمجھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے, لیکن مکہ سے ایک دن بھی غافل نہیں رہے, یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا. اب میری ذمہ داری بنتی ہے, میں نے اشرف علوم میں پڑھا لیا, میں نے راجو پٹی میں پڑھا لیا, مجھے جو تجربہ حاصل کرنا تھا کر لیا. اب جو زندگی کا حصہ بچ گیا ہے, میں آسام میں لگا سکتا ہوں, بنگلور میں لگا سکتا ہوں, مدراس میں لگا سکتا ہوں, ممبئی کی زمین ہماری قدم بوسی کر سکتی ہے, لیکن مجھے تو اپنی زندگی کو کھپانا ہے اپنے گاؤں میں جہاں میں پیدا ہوا ہوں, جہاں ہمارے دادا ہیں, جہاں ہماری چچی ہیں, جہاں ہمارے چچا ہیں, جہاں ہمارے بھائی ہیں, جہاں ہمارے ارکان قریہ ہیں, اور جہاں ہمارے رشتہ دار ہیں, اعزہ ہیں. ہم کو ان کے دین کی فکر کرنا, ان کے ایمان کی فکر کرنا, ان کے کلمہ کی فکر کرنا. ان سے جو نسلیں آ رہی ہیں, ہم کو ان نسلوں کے دل و دماغ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تخم ریزی کرنی, داغ بیل ڈالنی. اس جذبے سے مولانا اعجاز صاحب نے مدرسہ ریاض العلوم کی داغ بیل ڈالا, اور الحمدللہ حکمت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ, مسکراہٹوں کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, ایثار کے ساتھ
قربانی کے ساتھ مولانا اس نشیمن کو یہاں تک پہنچایا. میں ایک ایک لفظ جو ان کے بارے میں بولا ہوں وہ ساری سچائیاں ہیں جو ان کے وجود مسعود سے وابستہ ہے. ایک لفظ میں اضافی طور پر نہیں بولا ہوں. یاد رکھیے گا اب میں عمر کی اس منزل پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے ہر بات سوچ کر بولنا چاہیے، بول کر نہیں سوچنا چاہیے. مجھے سوچ کر بولنا چاہیے. اس لیے یہاں جوان علماء ہیں اور طلبہ ہیں، ان کا علم تازہ اور گرم ہے، ان کی میموری بالکل فریش ہے. اس لیے میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ ایک لفظ بھی میں نے مولانا اعجاز صاحب کے زندگی کے بارے میں ذاتی کے ساتھ اضافے کے ساتھ نہیں کہا ہے، بلکہ ہر بات وہ میں نے کہی ہے جو ان کی زندگی سے وابستہ ہے. میں لفظ ایثار کو بھی جانتا ہوں، ان کی حکمت ہمت صبر کو بھی جانتا ہوں، کہاں کہاں صبر کیا انہوں نے، کیسی کیسی حکمت اختیار کیے گاؤں میں. یہی وجہ ہے کہ ان ساری مٹیریلوں کے ذریعے سے یہ نشیمن آگے بڑھا ہے. اور اگر اسی حکمت پر ان کے نسبی فرزند ارجمند اور مانوی فرزند ارجمند اگر قائم رہے تو یہ عروج و ارتقاء کی انتہا کو پہنچے گا. مولانا کی جتنی اولادیں وہ مولانا کا کیلنڈر ہے، وہ مولانا کی نسبی اولاد بھی ہے اور مولانا کی مانوی اولاد بھی ہے. مانویت اور نسبیت دونوں کا اجتماع ہے اکرام اور انعام کے ساتھ. میں آپ مانا اکرام ہے، کہاں ہے مانا انعام؟ کہاں ہے مانا انعام؟ مانا اکرام اور کتنے بھائی ہیں؟ کہاں ہے مانا احتشام؟ سے ادھر آئیے، آگے آئیے آپ. اچھا وہاں کچھ کر رہے وہیں رہیے. یہ مولانا کی نسبی اور مانوی دونوں چیز کا اجتماع ہے. بعض باپ وہ ہوتے ہیں جن کی صرف نسبی اولادیں ہوتی ہے، اور بعض باپ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ نسبی اولادی مانوی اولاد بن جاتی ہے. یہ نسبی بھی اور مانوی بھی ہے. مولانا کا علم، مولانا کی فکر، مولانا کا جہد مسلسل ان کی طرف منعطف ہے اور اس پر عمل ہوا ہے. اگر ان بچوں نے، ان فرزند و دلبندوں نے اور ان ہمارے برادر عزیز نے، ان بھائیوں نے مولانا کی سیرت کو اور مولانا کی حکمت عملی کو اگر اختیار کیا تو اس نشیمن کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اگر اس سے صرف نظر کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ عافیت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے اور آپ بہت کچھ کام کر سکیں گے. اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب کو مبارکباد تو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ ہم سے بڑے ہیں. اب میں مبارکبادی دینے میں اس ٹمپریچر کا لحاظ رکھتا ہوں کہ بڑے چھوٹوں کو مبارکبادی دے، چھوٹا بڑے کو مبارکبادی نہ دے. جی بات چھوٹوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مبارکبادی کس کو دینا چاہیے. کوئی دادا کو مبارکبادی دے گا، پوت آتی کیسی مبارکبادی ہوگی؟ مبارکبادی کے سلسلے میں یہ ٹمپریچر ہمیشہ یاد رکھیے. اور الفاظ کے ناپنے والے ماہرین سے پوچھ لیجئے گا کہ ہمیشہ بڑی عمر کے لوگ چھوٹی عمر کو مبارکباد دیتے ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ بڑے لوگوں کے لیے دعا کریں گے. اللہ ان کے سایہ کو تادیر ہم لوگوں پر قائم رکھے. اس لیے میں مولانا کے لیے ابھی اور اس سے پہلے بھی دل و جان سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور امت محمدیہ کے اس چراغ کو جلاتا اور روشن رکھے. ایک بات تو ہماری ہے. دوسری بات جو اسی بات میں پنہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ ہندیہ حالات کے شکنجے میں ہے. حالات کے شکنجے میں ملک کی زمین بھی ہمارے اور آپ کے موافق نہیں ہے اور ملک کا آسمان بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مطلب پوچھنا ہوگا تو بعد میں پوچھ لیے گا مولانا سب سے. زمین بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور آسمان بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. احوال اچھے نہیں ہیں. یہ احوال ہم سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں اور سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صالح انقلاب آئے اور صالح تبدیلی آئے. ہم 1000 تقریر کر لیں، 1000 تجویزیں لکھ لیں، 1000 منشور و دستور بنا لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. کچھ ہونے والا نہیں. ہم کو اپنی زندگی میں صالح تبدیلی پیدا کرنا ہوگا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ موجودہ ملکی منظر نامے میں مسلمانوں کی جہالت کافروں کے کفر پر بڑھی ہوئی ہے. یہ جملہ بہت سخت ہے، اس میں بہت ٹمپریچر ہے. مسلمانوں کی جہالت بسا اوقات کافروں کے کفر سے بڑھی ہوئی ہے. اور اس کی مثال دیتا ہوں. محرم الحرام کے مہینے میں آپ ہی کے
علاقے سے 1-1:30 بجے 2 بجے رات میں میری واپسی ہو رہی تھی اور کما حضرت مولانا کماوی صاحب کے گھر تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں کے مسلمان بھائیوں نے مجھے راستہ نہیں دیا اور بہنوں نے بھی راستہ نہیں دیا. میں گاڑی سے اترا اور بھائیوں سے میں نے کہا کہ بھائی مجھے جانے دیجئے، رات زیادہ ہو گئی ہے، یہ راستہ مختصر ہے میرے لیے اور مجھے آواپور جانا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس محلے کی رشتہ داری برادری آواپور میں ہے. تو میں سوچا کوئی بھی مل جائے گا تو راستہ دے دے گا، اپنے ہی لوگ تو ہیں، لیکن راستہ نہیں دیا. مجبور ہو کر کے محرم کی 9ویں کا دن گزار کر کے 10ویں کی رات میں مجھے 1:30 بجے رات میں کما سے پھر سیتامڑھی ہو کر کے لوٹنا پڑا، گھر جانا پڑا. اور آج سید پور سے لے کر کے کما تک، کما سے لے کر یہ جو کون چوک ہے، یہ چوک جہاں سے مولانا ظہیر صاحب کے یہاں ردھاؤ موڑ، وہاں تک برادران وطن کا تہوار تھا، لیکن کہیں پر گاڑی کو نہیں روکا ہے، سب نے راستہ دیا ہے. اب فیصلہ کریں کہ ہماری جہالت کتنی سنگین ہے، ہماری جہالت کتنی سنگین ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتاتی ہے کہ شارع عام پر 5 منٹ کا نیک عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں جس میں 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، وہ ہے نماز جنازہ. جنازے کی نماز بھی شارع عام پر نہیں پڑھی جا سکتی ہے، الا یہ کہ آپ ٹریفک سسٹم کے کنٹرولر کو آپ پہلے انفارمیشن کریں اور وہ آپ کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے اتنی دیر کے لیے آپ سڑک کو مصروف کیجئے، مجبوری ہے، میں کوئی دوسرا نظام بناتا ہوں، تب آپ کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن اپنی اکثریت کے نشے میں راستے کو اس طرح سے مصروف کر دینا کہ آنے جانے والوں کے لیے دشواری کا باعث اور واپسی کا باعث بن جائے، یہ عمل ناجائز نہیں، عمل حرام ہے. فقہ نے لکھا ہے کہ سڑک پر اگر کسی نے بانس یا کاٹ کا گھر بنا کر کے یا دکان بنا کر کے اگر اس سے دکانداری کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو بیچنا تو دور کی بات ہے، خریدنے والے کو حکم یہ دیا کہ اس سے خرید کر کھانا حرام ہے. خریدنے والے کو کیوں حکم دیا؟ اس میں بھی لاجک ہے. اس میں لاجک یہ ہے کہ گاہک اگر سمجھدار ہوگا، مذہبی ہوگا، تو وہاں نہیں جائے گا، راستہ خالی ہو جائے گا، چاہے وہ ضد سے کیوں نہ بنا لیا. شارع عام، سرکاری پراپرٹی، وہ راستے میں ہو. یہ ساری تفصیلات فقہ نے لکھی ہے. میں جب کسی گاؤں میں جاتا ہوں تو مجھے اس گاؤں کے بارے میں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں لوگ پڑھے لکھے کہ جاہل ہیں. میں راستہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جاہل لوگ. اس گاؤں کا راستہ بتاتا ہے، لہذا ہمارے گاؤں میں جو لوگ جانے والے ہوں گے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آواپور بھی جاہل گاؤں ہے، مطلق جاہل ہے، اس لیے کہ اس کا بھی راستہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے. لیکن راستے کا ٹوٹنا اور شکستہ ہونا الگ بات ہے، لیکن راستے کو جان بوجھ کر کے مشکلات میں ڈالنا یہ الگ بات ہے. دیہات کے گاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈھینگ کا ایک رخ کو راستے پہ گھما دے گا، بکری کو وہیں پر باندھے گا، بھینس کو وہیں پر باندھے گا. اب مرغی کا تو پوچھئے نہیں، آپ ڈریے، آپ کی مرغی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مرغے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کا رد عمل نسلوں پہ نہیں ہوتا ہے، اس کا رد عمل دل پر ہوتا ہے، اس کا رد عمل سوچ و فکر پر ہوتا ہے، اس کا رد عمل شعور پر ہوتا ہے، اس کا رد عمل روزی پر ہوتا ہے، روزی پر بھی ہوتا ہے اس کا رد عمل. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے. گھر بنا لیں گے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ کا، اور گھر کے نالی کا پانی کہاں نکالیں گے؟ سڑک پر. کیوں؟ یہ بابو صاحب کا گھر ہے، یہ سٹھوا کا گھر ہے، مالدار کا، رے چتورا کہیں کا نہ. تمہارے جیسا تو کوئی چھتورے گاؤں میں نہیں جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے اور نالی کے پانی کو سڑک پر گرائے. یہ جرم ہے، سنگین جرم. چھت کے پانی کو کھلا چھوڑ دے چاہے کسی کے دیہ پر گرے. یہ شعور کی کمی ہے.
یہ سیرت کی کمزوری ہے, یہ نیچر کی خرابی کی علامت ہے. مطلب ایک انسان کامل انسان وہی ہوگا جو دوسرے انسانوں کی نفع رسانی کی فکر کرے گا, فائدے کی فکر کرے گا, اور وہ اچھا انسان ہوگا. نبی رحمت نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسان کو نفع پہنچائے. آج ہمارے اور آپ کے بارے میں ملک گیر سطح پر یہ رائے قائم ہو چکی ہے, جہاں دیکھو گندگی, جہاں دیکھو راستے کی خرابی اور تنگی, سمجھ جاؤ مسلمان کا گاؤں یہی ہے. جو ملک میں ایسی پہچان چھوڑے گا, کیا اس نسل اور اس قوم اور اس ٹیم کی قدر ہوگی؟ نہیں قدر ہو سکتی ہے, اور ہم چاہتے بھی نہیں اپنی قدردانی. محرومی تو یہ ہے, ہمارے اندر کوئی پلاننگ نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی منصوبہ نہیں ہے. ہم ساری چیز کو حکومت پر چھوڑتے ہیں. حکومت نالی بنا دیتی ہے, ہم نالی میں پانی بہانے کے بجائے اینٹیں ڈال دیتے ہیں, راکھ ڈال دیتے ہیں, گھر کا کچرا ڈال دیتے ہیں, اور ڈنڈا سے بھگانا بھی گوارا نہیں کرتے, پانی بھی نہیں مارنا گوارا کرتے. ہر معاملے میں حکومت قصوروار نہیں ہے. زندہ قومیں جہاں بھی رہتی ہے زندگی کے تمام شعبوں میں زندہ رہتی ہے. زندہ قومیں کبھی بیساکھی کا انتظار نہیں کرتی ہے. زندہ قومیں دنیا کو بیساکھی دیتی ہے, خود بیساکھی لیتی نہیں. ہم ہر وقت بیساکھی لینے والے ہیں, ہر وقت چاہتے ہیں ہم کو بیساکھی ملے. زندہ قومیں کندھے نہیں چڑھتی ہے, کندھے تو مردہ چڑھتے ہیں. جو مر جاتا ہے وہی کندھے کا محتاج ہوتا ہے, زندہ تو کندھا دیتا ہے. ہم کو تو سہارا دینے والا بننا چاہیے, ہم کو تو کوپریٹر بننا چاہیے, ہم کو تو معاون بننا چاہیے, ہم کو تو انصار بننا چاہیے, ہم کو تو ساتھی بننا چاہیے, ہم کو تو ہاتھ کھینچنے والا بننا چاہیے, ٹانگ کھینچنے والا نہیں بننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹانگ کھینچنے والی جب طاقت برپا ہو کر کے ملک میں آئے گی, سماج میں آئے گی, تو ایک کھڑا آدمی منہ کے بل گر جائے گا. لیکن جب ہاتھ کھینچنے کی طاقت آگے بڑھے گی تو ایک بڑا آدمی کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے سب کو طاقت دیا ہے, سب کو قوت دیا ہے. یہ پٹھن پورا کو کم طاقت نہیں ہے, بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے. اپنی طاقت کے استعمال میں منفی اور مثبت, نگیٹو اور پوزیٹو کا فیصلہ کر لیں. اگر یہ پوزیٹو استعمال کریں گی تو گرا ہوا آدمی کھڑا ہو جائے گا, نگیٹو استعمال کرے گی تو کھڑا ہوا آدمی منہ کے بل گر جائے گا. یہی وجہ ہے کہ میں ملک گیر پیمانے پر یہ بات بوانگ دوہل کہتا ہوں کہ آج مسلمان جتنا اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے, اس سے زیادہ اپنے بھائی کے سکھ سے دکھی ہے, اپنے پڑوسی کے سکھ سے دکھی ہے, اپنے پڑوسی کے آب و تاب سے دکھی ہے, اس کی تعمیر و ترقی سے دکھی ہے, اس کے کاروبار سے دکھی ہے. یہ اتنا بڑا کینسر ہے کہ اس کا علاج قبر کی مٹی کر سکتی ہے, ورنہ اس دنیا میں میڈیکل نہیں. اور اگر ہے تو پھر وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امت والوں کا آستانہ ہے. یہ ہے حال. ایسے حالات میں ہم کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صالح تبدیلی اور صالح انقلاب برپا کرنے کی فکر کرنا ہے, اور زندگی کے تمام شعبوں میں شفافیت لانا ہے, وسعت ظرفی لانا ہے, بڑا ذہن لے کر آنا ہے, بڑا دل لے کر کے آنا ہے. ابھی میں مولانا انعام صاحب کے ساتھ, آپ کا اکرام نام ہے نا, مولانا انعام صاحب کے ساتھ میں کھانا کھانے گیا. جس گھر میں گیا تو داخل ہوتے ہی دل کی گہرائی سے اتنی دعا دیا ہے. ہاتھ تو اٹھا کے نہیں دیا, دل ہی دل میں دعا دیا. ہاتھ اٹھانا تو دعا کی ایک علامت ہے, ورنہ تو پوری حدیث اور نبی کا پورا عمل تو لسانی اور قلبی دعا پر ہے, اور ہاتھ اٹھانا تو ایک علامت ہے. بہت دعا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صاحب خانہ کو توفیق دی, وسیع گھر بنایا, اچھا گھر بنایا, اور گھر کے باہر بھی بہت اچھی جگہ چھوڑا. آج الحمدللہ مدرسے کو کام آیا نا, مہمانوں کو کام آیا نا, علماء کو کام آیا نا. لوگوں دعا کرو تمہارے گھر میں, گاؤں میں ہاسپٹل اچھا ہو, تمہارے گھر میں مکان بھی اچھا ہو, تمہارے گاؤں میں مسجد بھی اچھی ہو, تمہارے گاؤں میں کالج بھی اچھا ہو, تمہارے گاؤں میں مکتب بھی اچھا ہو, تمہارے گاؤں میں یونیورسٹیاں اچھی ہو, تمہارے گاؤں میں لوگ بھی اچھے ہو, بیٹا بھی اچھا ہو اور بیٹی بھی اچھی ہو, تاکہ لائن لگاوے لوگ رشتہ کرنے والا کہ جب کریں گے تم پٹھن پورے کریں گے. وہاں کی بچی بھی بہت اچھی ہوتی ہے,
بہت ستھری ہوتی ہے، بہت پڑھی لکھی ہوتی ہے، بہت سنجیدہ ہوتی ہے، بہت محنتی ہوتی ہے، بڑی وفادار ہوتی ہے، ہر میدان میں اچھا رہی. کوئی آدمی اگر دکان کھولتا ہے میرے آس پاس میں تو میں جا کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے 25 لاکھ 50 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لگایا ہے، میں گھر سے نکلوں گا اور 2 منٹ بھی نہیں لگے گا، آپ کی دکان پر جا کے اپنی ضرورت پوری کر لوں گا. اگر آپ اتنا پیسہ نہیں لگاتے تو مجھے 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا. اگر کوئی آپ کے گاؤں میں دکان کرتا ہے تو آپ ان کو پھول کا مالا پہنائیے، نیچرل پھول کا تحفہ دیجیے، آپ ان کو مبارکبادی دیجیے، اور یہ نہ کہ ادھار لے کے جائیے تو پھر کبھی نظر نہ آئیے. یہ غلطی نہیں کیجیے گا. اس لیے کہ چائے کی دکان ہمارے گاؤں میں بہت کھلتی ہے، بہت بند ہوتی ہے. تب پوچھا بھائی کائے چائے کی دکان بند کر دیا؟ مولانا سب جاتا ہے کہتا لکھ لیا، حساب کے دن کہتا ہے کہ اب 20 گنا چائے ہو حالانکہ 3 مہینے سے پیے رہا تھا. بھلا بتائیے 90 چائے کو 20 چائے میں سب کا گھوٹالا کر دیتا ہے. تب دکان بند نہ کریں گے تو کھولیں گے کیسے؟ گوشت والا سے گوشت لے لیا 6 کلو اور 1.5 کلو میں معاملہ کر رہا ہے، ظاہر بات وہ گوشت کرے گا، وہ لائے گا. وہ پھول کا مالا دیجئے، مبارکبادی دیجئے، مگر ادھار لے کر جائیے تو پھر دوبارہ آ کر پیسہ دے جائیے. ایسا نہ ہو کہ پھر نقد لینے کے لیے دوسری دکان میں چلے جائیے، ادھار دکان دوسرا طے کر کے رکھیے. اس کی وجہ سے ہمارے گاؤں سماج میں بزنس ڈیولپ نہیں کر رہا ہے، تجارت ترقی نہیں کر رہی ہے. حالانکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کی اس روشنی کے دور میں، بجلی کے دور میں، ایک پر ایک اچھی سے اچھی خوبصورت دیدہ زیب دکان آپ کے پٹھن پورا میں ہوتی، میرے آواپور میں ہوتی. لیکن آواپور کا مسلمان، پٹھن پورا کا مسلمان اس لیے ہمت نہیں کرتا ہے کہ بوارے جو پوجی ہو وہو کو برباد کرے گا تو پٹھن پورا میں کون نہ تو بھلے بمبئی ہے. یہ حال ڈوب جاؤ گے. یہ ڈباتا کون ہے؟ گاؤں ڈباتا ہے جس کی وجہ سے گاؤں تجارت کے اعتبار سے، علاقہ تجارت کے اعتبار سے ترقی نہیں کر پاتا. خاص طور پر مسلم سماج ترقی نہیں کر پاتا. اس لیے اگر کوئی آدمی ڈیولپ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے تو بلند ظرف رکھیے، حوصلہ بڑا رکھیے. الحمدللہ آپ اچھے کوئی گاڑی خرید کر لائے تو آپ جا کر کے شکریہ ادا کیجئے، بھائی آپ گاڑی خریدے ہیں، اللہ مبارک کرے. آپ کے پاس گاڑی ہے تو کبھی ہم کہیں سڑک پر کھڑے رہیں گے رادھاؤ موڑ پر تو ضرور بیٹھا کے لے آئیے گا. جب گاڑی رہبے نہیں کرے گی تو کون بیٹھا کے لائے؟ یہ حوصلہ رکھیے کہ گاڑی فلاں نے خرید لیا، مبارکباد دیجیے، بڑا حوصلہ رکھیے، بڑا کلیجہ رکھیے، تب لوگ گاڑی لیں گے. میں تو گاڑی کے سلسلے میں علماء سے کہتا ہوں کہ اللہ وسعت دے، سہولت دے تو آپ گاڑی خریدیے، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ مت کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غربتی اختیاری تھی، نبی غریب نہیں تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غربتی کو پسند کیا تھا، اختیاری غربتی تھی. لیکن اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 4 ویلر گاڑیاں تھی. کتنی گاڑیاں تھی؟ 4 وہ بھی 2 ویلر نہیں، کیا 4 ویلر. اور اس میں زائلو بھی تھی اور الٹو بھی تھی، اور اس کے بعد اسکارپیو بھی تھی. آپ کہیں گے مولانا عبید اسکارپیو کہاں؟ ارے یہ سب گاڑی کا وجود جو ہے وہ بھی نبی کی برکت ہے، اور وہ نبی کے سفر معراج کی برکت ہے کہ دنیا گاڑی پہ دندنا رہی ہے، چاہے وہ ریل ہو کہ چاہے وہ جہاز ہو. اس وقت کا جو زائلو اور اس وقت کی جو اسکارپیو اور الٹو تھی وہ گھوڑا تھا، وہ گدھا تھا، وہ خچر تھا. یہ سب سواریاں تھی، اور یہ سب 4 ویلر ہے، 2 ویلر کوئی نہیں. حضور نے بیک وقت 4 سواریاں رکھی. کیوں رکھی؟ اس لیے کہ نبی کی عمر کم ہونی تھی، کام عالمی سطح پر کرنا تھا، عالمی سطح پر کرنا تھا، بڑے نشیب و فراز کو بھی عبور کرنا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے بھوکے پیٹ پر پتھر تو باندھا لیکن اپنے دروازے کو کبھی سواری سے خالی نہیں رکھا، کبھی خالی نہیں رکھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا معراج کا، تو یہ 4 ویلر سے سفر نہیں کیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے برقی سواری دی جس کا نام براق ہے. اب براق برق سے مشتق ہے، یعنی کرنٹ پر چلنے والی سواری. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اس کے بعد ہی دنیا کے ذہن میں اور اس کے تصور میں یہ خاکہ آیا ہے کہ نہیں، اس زمین پر بھی برقی سواری ہو سکتی ہے. اس کے بعد جا کے کرنٹ والی سواری دنیا میں آئی ہے. تو یہ کرنٹ والی سواری بھی میرے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی برکت. پھر یہ برقی سواری بھی عرش تک کا سفر نہیں کرایا،
बल्कि अर्श पर ले जाने वाली सवारी चेंज हो गई और उस सवारी का नाम है रफरफ, जिससे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए। यहां से यह पता चलता है कि सफर अगर तवील हो तो सवारी चेंज भी करनी चाहिए। एक ही सवारी यहां से केरला लेके नहीं जाएगी, एक ही सवारी यहां से अमेरिका लेके नहीं जाएगी। बीच में कहीं दुबई में या कतर में या उम्मान में या किसी और दूसरी कंट्री में दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी। या आज दूसरी फ्लाइट लेकर के, कनेक्टिव फ्लाइट लेकर के जो हम चल रहे हैं, मेरे आका हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकी सवारी को छोड़ा है और अल्लाह की दूसरी भेजी हुई सवारी जो रफरफ थी उससे मेराज का सफर मुकम्मल किया है और अर्श पे तशरीफ ले गए। तो मेरे उलमा, मेरी आवाम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अगर अल्लाह सहूलत दे साइकिल की तो रखिए, अल्लाह सहूलत दे मोटरसाइकिल की तो रखिए, अल्लाह सहूलत दे फोर व्हीलर की तो फोर व्हीलर रखिए, लेकिन रखिए उस पर जलिए नहीं और इतराइए नहीं। जिसके पास गाड़ी है वो भी इतराए नहीं, वरना उसकी गाड़ी बिक जाएगी और दूसरा बेगाड़ी वाला गाड़ी वाला हो जाएगा। मैंने देखा है जिन जिन गाड़ी वाला इतराए हैं तो अल्लाह ने उसकी गाड़ी छीन करके बेगाड़ी वाला को गाड़ी बना दिया। और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो मालिक के मकान को भी चाहिए तवाज़ो से रहे, वरना उसका मकान बिक जाएगा। जो किराए पर रहता है वो खरीद लेगा, वो खरीद लेगा। आज मुल्क का ये मंजर बन चुका है कि जिस घर में मालिक का मकान रहता हो उस घर को किराए पर नहीं लेना चाहिए। मालिक के मकान की तंगी की वजह से, तंग जहनी की वजह से, तंग दिली की वजह से किराएदार नहीं रहना चाहता है जिस मकान में खुद मालिक का मकान रहता है। उसको मकान दिया है, वुसअत ज़र्फी के साथ रखना चाहिए कि अल्लाह आपने मकान दिया है, अपने बंदे को किराए पर भेजा है, उनका जो मुझ पर हक है अल्लाह मुझसे अदा करा लीजिए। उनके साथ नरमी का मामला कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपका मकान बिक जाएगा, अब वो किराएदार मकान मालिक बन जाएगा। अल्लाह के हाथ में फैसला करने में देर भी नहीं लगती है। बहरहाल हालात तो हैं, लेकिन क्या इन हालात में अगर हम साले तब्दीली पैदा करेंगे तो हमारे समाज का, हमारे इलाके का, हमारी कौम का नक्शा नहीं बदलेगा? बोलो भाई, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यकीनन बदलेगा, यकीनन बदलेगा, यकीनन बदलेगा। लेकिन नामुसाइल हालात से घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मौलाना एजाजुल हक साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना 80 लाख का बजट, हमको जाइए, हमारा भी मन छोटा कर दिया आपने। अल्लाह का घर बनाएगा और 80 लाख में है? लोग तो आजकल बेटा का ब्याह करता है 80 लाख में है? अल्लाह का घर बनाएगा 80 लाख में। तो मौलाना भी हैरान हो गए, तो कहते कि तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए नहीं। मैं कहा, यह भी आपकी सोच सही नहीं, आप इसकी इस्लाह कर लीजिए। मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, आपकी सोच सही नहीं। न मेरे लिए आसान है ना आपके लिए आसान है। जिसका घर बना रहे उसके लिए कुछ भी नहीं। आप 80 लाख क्या बताते हैं? 80 करोड़ की भी अगर मस्जिद बनाएंगे तो मौलाना एजाज साहब आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जायरीन कहां जाते हैं? मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा। इस दो अर्ज़ मुक़द्दस के अलावा दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो आदम की औलादें इतनी बड़ी तादाद में ज़ियारत के लिए जाती हो। और सऊदी हुकूमत आपका बहुत कुछ कच्चा चिट्ठा शायद इसीलिए पर्दे में है कि आप खादिमुल हरमैन हैं, आप खादिमुल हरमैन। ये हुकूमत मक्के में और मदीने में जिस कदर सहूलत पहुंचा रही है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी मैं देख कर आया, तकरीबन 8 किलोमीटर दूर मदीना मुनव्वरा के मस्जिद नबवी की एसी की हवा तैयार होती है। 8 किलोमीटर दूर, वो जुर्फ के करीब, मदीना यूनिवर्सिटी के करीब है। इस बार मैंने जामिया तैयबा को, मदीना यूनिवर्सिटी को और उस मकाम जुर्फ को जहां दज्जाल आएगा उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, 3 बार जाकर के देखा, उसके जोग्राफिया पे गौर किया। और उसी जगह पहाड़ पर मोहम्मद बिन सलमान का घर भी है। तो हमारे साथी ने बताया कि हजरत मस्जिद नबवी में जो एसी की हवा मिल रही है उसका कारखाना यहां है, यहां हवा तैयार होती है और 8 किलोमीटर दूर एसी की हवा जाती है। कितनी बड़ी प्लानिंग किया होगा, कितनी बड़ी प्लानिंग किया उसने कि मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जमजम का पानी इस तरह पहुंचता है जैसा कि मालूम हो कि मदीने ही में कुआं मौजूद है। क्या कमी हो रही है? अल्लाह दे रहा है। आप अल्लाह का घर खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अगर बनाइएगा तो 80 लाख क्या है, 80 करोड़ भी लग जाएगा तो भी कम है। नामुसाइद हालात में काम के सिलसिले में हौसला मत हारिए, काम के सिलसिले में हौसला मत हारिए, परेशान मत होइए। अब मैं कतन परेशान नहीं हूं,
اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ بھی پریشان نہیں ہوئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کون سا پاور بینک ہے مولانا انوار اللہ صاحب آپ کے پاس کہ آپ نامساعد حالات سے پریشان نہیں ہیں؟ اور ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں آپ پریشان مت ہوئیے. میں اپنا بینک بھی بتا دیتا ہوں پاور، اور آپ کو بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ بھی حوصلہ بلند رکھیں گے انشاءاللہ. علماء موجود ہیں، مولانا ذاکر صاحب موجود ہے، مولانا عباس صاحب موجود ہے. اور کون مولانا ہے؟ عبدالغفار بھائی ہیں. بڑھ گیا آپ کی داڑھی نہ پکی ہے کا پھر کالی ہوگی دوبارہ. اور کون بوا سر؟ مولانا اصغر صاحب کدھر ہیں؟ چلیے مولانا اصغر صاحب. یہ سارے علماء ادھر ہی بہت علماء ہیں. اور اشرف علوم کنھوا کا بھی لڑکا سب ہے گا. کون سا میرے ہاتھ اٹھا تھا؟ نہ اٹھائے، تھوڑے خراج اخراج ہوئی ہو، کالا گھبرا ہے. اٹھاؤ. کون سا ہے؟ اچھا بہر کے میں پاور بینک دینے جا رہا ہوں، لوگے تم لوگ؟ لے لیجئے. موجودہ حالات میں یہ پاور بینک کو دل و دماغ میں بسائیے. اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے اس دنیا میں؟ کم و بیش 1,24,000. کاہے کو بھیجے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے. اتنے کام نہ تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی یہی کام تھا نبی کا. نبی کی بعثت کا موضوع یہی ہے. ہم تو اتنے سمجھائے، کچھ لوگ اور زیادہ سمجھو تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ میں سے کوئی بھی عالم مجھے بتا دیجئے کہ زمین کے حالات بہت اچھے رہے ہوں، بہت موافق رہے ہوں، بہت سازگار رہے ہوں، اور ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا ہو کہ جائیے بڑا اچھا لولی پاپ تیار ہو رہا ہے، خوب کھائیے گا، بم بم آئیے گا. کام کبھی ایسا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ اللہ نے اپنے کارندے کو، اپنے رجال کار کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے دائیوں کو، اپنے مبلغوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اس وقت بھیجا ہے جب زمین کی حالت ناگفتہ بے ہو چکی تھی اور آسمان بھی موافق نہیں تھا. آسمان سے میری مراد وہ نیلا آسمان نہیں ہے، ہاں پاورفل کرسی مراد ہے. پاورفل کرسی مراد ہے میری. زمین بھی موافق نہیں تھی اور آسمان بھی موافق نہیں تھا. ایسے حالات میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ حالات جب جب سنگین ہوں گے اور مرد مجاہد اور دائی، معلم، مدرس، مربی، معاون، مخلصین اگر ڈٹے رہیں گے تو انہی ناگفتہ بے حالات سے صالح انقلاب برپا ہوگا. صالح انقلاب برپا ہوگا. کیا موسیٰ کو اچھے حالات میں بھیجا گیا تھا؟ فرعون کی دو دھاری تلوار ملک میں چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی؟ کیا ابراہیم کو بہت ہی خوشگوار ماحول میں بھیجا گیا تھا؟ نہیں. آذر کی مشرکانہ عمل عروج و ارتقاء پر تھا، اور نمرود اپنے غرور میں آسمان کے حد سے باہر تھا. ایسے ماحول میں اللہ نے ابراہیم کو بھیجا. اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھیجے گئے اور ان کی جس وقت بعثت ہوئی، کیا وہ وقت گلے گلزار تھا، بڑا خوشگوار تھا، موسم پربہار تھا؟ نہیں. انتہا یہ تھی کہ درندہ سنگ دل باپ زندہ مسکراتی ہوئی بیٹی کو زمین دوست کر دیتا تھا. ظلمت کا عالم یہ تھا کہ شراب گھٹی میں پرست تھی، زنا عام تھا، اور جوا کا بازار گرم تھا. آپس میں لوگ بکھر چکے تھے. ایسے ناگفتہ بے حالت میں جبکہ اس عہد کو عہد جاہلیت کہا گیا، ایسے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. کتنے ناخوشگوار حالات میں بعثت ہوئی. اب پھر دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تو اسی ناخوشگوار حالات میں صالح انقلاب برپا ہوا کہ نہیں ہوا. مولانا قاسم نانوتوی نے کیا بہت خوشگوار احوال میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالا تھا.
صوفی رمضان علی آوا پوریا گماستہ مرحوم نے کنہوا میں کیا بہت اچھے حالات میں ڈالا تھا. یہ تو مولانا انوار صاحب پھلوریا والے بھی مروا کی روٹی اور چٹنی کھا کر کے ایک ٹائم پڑے ہوئے. نصف صدی سے زیادہ حصہ اشرف العلوم کی بوریا پر مروا اور مکئی اور چٹنی کی روٹی پر لوگوں کا گزر گیا. نصف صدی، 1-2 سال کی بات نہیں، آدھی صدی کی بات کرتا ہوں میں. تب جا کے اشرف العلوم بنائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے بریانی پر کام شروع کیا تھا، اے سی مسجد سے کام شروع کیا تھا، کچن والی مسجد سے کام شروع کیا تھا. کیا مولانا الیاس صاحب نے لیگزری گاڑی والی زندگی سے کام شروع کیا تھا؟ ہندوستان کے مکہ سے کام شروع کیا تھا جس کا نام میوات. میوات اس وقت ہندوستان کا مکہ تھا، وہاں سے کام شروع کیا. انا خوشگوار احوال میں کام شروع کیا. بولیے مولانا الیاس صاحب کا کام عالمگیر بنا کہ نہیں بنا؟ بنا کہ نہیں بنا؟ بنا. آج بھی حالات یقیناً بہت اچھے نہیں ہیں. اس میں علماء کو، طلباء کو، معاونین و انصار کو، مخیرین کو حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے. صحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جمہوری اور آئینی دستور کی توافق و ہم آہنگی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. اور الحمدللہ اس ملک کا مسلمان نہ کل مایوس تھا، نہ آج مایوس ہے، اور نہ آئندہ کے لیے اپنی پیشانی پر ایک سیکنڈ کے لیے مایوسی کو آنے دے گا، چاہے حالات جن حالات سے گزرنا پڑے. ہم محسوس کر رہے ہیں سفر میں، حضر میں، اخبار میں، کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، کچھ بے ہنگم لوگوں کی بے ہنگمی میں، لیکن اس کی بھی تعداد بہت کم ہے اور وہ 20% ہے. اب 20%، 80% سائلنٹ برادری ہے اس ملک میں. جو سائلنٹ برادری کچھ سوچ رہی ہے، کچھ فکر کر رہی ہے. اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ دیکھتے ہیں یہ ظالم اور بے اصولی زندگی گزارنے والے اپنی انتہا کو کہاں تک پہنچتے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں. یہ سائلنٹ برادری کا سائلنٹ ٹوٹے گا، ان کی خاموشی ٹوٹے گی، ان کا سکتہ ٹوٹے گا، اور ایک دن ملک کے حالات بدلیں گے. اس لیے کہ یہ ملک تو علماء کا ہے، یہ ملک تو صلحاء کا ہے، یہ ملک تو فقیروں کا ہے، یہ ملک تو درویشوں کا ہے، یہ ملک تو قادریوں کا ہے، یہ ملک تو چشتیوں کا ہے، یہ ملک تو نقشبندیوں کا ہے. یہ ملک موب لنچنگ کرنے والوں کا نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل رہے گا. یاد رکھیے اس بات کو. نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ رہے گا. یہ ملک علماء کا ہے، صوفیہ کا ملک ہے. لیکن کچھ شرپسند اذہان، بیمار اذہان در آئے ہیں، یا ان کو لانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اب وہ صرف اقتدار کی ہوسناکی میں ملک کی عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے. اس کی عمر ہمیشہ کم رہی ہے. میں کہتا ہوں ذاتی طور پر کہ دنیا میں سب سے کم عمر کوئی چیز لے کر آئی ہے تو وہ حالات سے زیادہ کم عمر کوئی نہیں ہے. سیلاب آیا، رہتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے. آگ لگی پھر لگتی نہیں رہتی. بس حالات ہیں، حالات ٹل جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم بدل جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم بدل جائیں گے. بدلیں گے تب نا. بدلنے کے لیے ہم کو فکر کرنی، ہم کو سوچنا ہے. نامساعد یقیناً حالات ہیں، لیکن انہی حالات میں کام ہوگا. حضرت مولانا اعجاز صاحب نے بڑے حوصلے سے اس وقت بڑے لمبے منصوبے پلاننگ کا نقشہ اسکیچ کیا ہے. ان کا یقین پختہ ہے، اس لیے اس پختہ یقین کی قدر کرنی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. مولانا خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے دامے دل میں سخنے آپ کی مدد چاہیں گے، تو اس وقت آپ کا یقین کہاں پر ہوگا؟ مولانا کے یقین کے ساتھ ہوگا یا حالات کے ساتھ ہوگا؟ کن لوگوں کا حالات کے ساتھ ہوگا؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. کن لوگوں کا یقین مولانا کے یقین کے ساتھ ہوگا؟ ہاتھ اٹھا دیجئے. کیا لگا پیسہ تو نہیں مانگ رہے ہیں. آپ کا ہاتھ آپ ہی کے پاس رہے گا، میرے پاس ہی مسافہ کے لیے نہیں آئے گا. مولانا کے یقین کے ساتھ رہے گا. میں مولانا کی عظمت کو پھر سلام کرتا ہوں کہ نامساعد حالات میں بھی اتنا لمبا منصوبہ نقشہ اسکیچ کیا ہے. اللہ ان کی مدد کرے گا اور کام ہوگا، اور اچھے پیمانے پر کام ہوگا. آپ کو بھی اسی یقین کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مسجد مسلمانوں کی آبادی کا دھڑکتا ہوا دل ہے. مسجد مسلمانوں کی آبادی کا دھڑکتا ہوا دل ہے. کیا ہے مسجد؟
مسجد مسلمانوں کی آبادی کا دھڑکتا ہوا دل ہے. دل آپ کا دھڑکنا چاہیے کہ بیٹھ جانا چاہیے؟ بولیے. دھڑکنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی دھڑکن سے ہماری زندگی ہے. دل کی دھڑکن سے ہماری زندگی ہے. اور اگر دل میں دھڑکن نہیں ہے تو ہمارا نام ڈیڈ باڈی ہے. ڈیڈ باڈی ہے. اگر کسی آبادی میں مسجد اپنی ظاہری شکوہ کے ساتھ اور مانوی روحانیت و نورانیت کے ساتھ اگر آباد ہے تو سمجھنا چاہیے اس گاؤں کے مسلمانوں کا مذہبی ایمانی دل زندہ ہے, ایمانی زندگی باقی ہے. لیکن اگر مسجد آباد نہیں ہے ظاہری اعتبار سے بھی مسجد کو پرشکو دیدہ زیب اور سہولت سے مزین ہونا چاہیے, اور مانوی اعتبار سے بھی یعنی سجدوں سے ذکر و اذکار سے اس کو آباد رکھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ مسجد نبوی کا نور صرف سجدوں سے قائم نہیں ہے, بلکہ مسجد نبوی کا نور درسگاہوں سے بھرا ہوا ہے. اور آج بھی مسجد نبوی میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 24 گھنٹے میں کم سے کم 500 سے زیادہ درسگاہیں قائم ہیں. اس بار میں نے 100 سے زیادہ درسگاہ میں شرکت کی ہے, اور کیا عربوں کا علم ہے اور کیا استحضار ہے مولانا, اس کا تصور تو ہم انڈیا میں نہیں کر سکتے. بلا کا استشہاد اور بات بات میں دلائل, اور وہ بھی دلائل قرآن سے اور حدیث سے, اور ایسی لطیف بحثیں کہ اللہ کی پناہ. نورانی قاعدہ سے لے کر کے بخاری تک اور تخصصات کی کتابیں بھی وہاں مسجد نبوی میں پڑھائی جا رہی. اتنی درسگاہیں ابھی. مسجد نبوی کا نور بلا شبہ سجدوں سے آقا مدنی سے قائم ہے تو وہیں درسگاہ سے بھی قائم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکرین کی تائید کیا تھا اور مجلس تعلیم میں جا کر خود بیٹھ گئے تھے. اب بیٹھ کر کے مجلس تعلیم اور حلقہ تعلیم کی اہمیت دنیا کو بتایا تھا. آج مسجد نبوی میں اتنی بڑی درسگاہیں قائم ہے, لگی ہوئی, صبح میں شام میں, اور اردو میں بھی ہجے کرایا جا رہا ہے اور عربی میں بھی ہجے کرایا جا رہا ہے. ایک استاذ کو دیکھا ہجے کرا رہا تھا نورانی قاعدہ کا, الف فتح ا با فتح با دال حمزہ تین ابدن. کیا بات ہے, طبیعت مچل گئی ہماری. الف فتح ا با فتح با دال حمزہ تین ابدن. اس طرح سے ہجے کرا رہا ہے نورانی قاعدہ. مشق کا سلسلہ الگ ہے, قرآن کی تصحیح کا سلسلہ الگ ہے, عقائد اسلامی پر الگ محنت ہو رہی ہے, مختلف زبانوں میں ہو رہی ہے, پوری مسجد درسگاہ میں. تو مسجد اگر آباد ہے تو سمجھنا چاہیے اس گاؤں کے مسلمان کا ایمان بھی آباد ہے, ایمان بھی آباد ہے. مسجد بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. آپ کے گاؤں میں اس سے پہلے بھی مسجد ہے, بہت ساری مسجد ہے, لیکن اللہ ہی کی مسجد رکھیے گا. اللہ ہی کی مسجد اللہ ہی کی ہو. ایک صاحب بھی جوارہ میں بتا رہے تھے اس بار کہ بھائی ہم کو مسجد بتائیے, تو کہا کہ آپ کو کون مسجد چاہیے؟ دیوبندی کی تو وہاں چلے جائیے, کہا بریلوی کی تو وہاں چلے جائیے, کہا وہابی کی تو وہاں چلے جائیے 2 کلومیٹر دور ہے, کہا شیعہ کی تو وہاں چلے جائیے, کہا سنی کی تو وہاں چلے جائیے. تو کہا نہ ہم کو وہ مسجد نہیں چاہیے, ہم کو اللہ تعالیٰ کی مسجد چاہیے. تو کہا آپ ہی کو اس شہر سے چلا جانا چاہیے, یہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی مسجد نہیں ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی مسجد نہیں ہے. آندھرا کی بات وجوارا کی بات کرو فرضی نہیں. اب صحیح بات ہے, جو حالات بن رہے ہیں اس میں اللہ کی مسجد تلاش کرنا تو بہت مشکل ہے. بہرحال نام سے اگر کہیں موسوم ہے تو وہ مسجد بھی اللہ ہی کی ہے. اس مسجد کا امتیاز اس کی شناخت کے لیے نام رکھا جاتا ہے. مطلب کہنے والے نے کہا کہ چلا گیا, میں تو وہاں پہ نہیں تھا. جو بھی مسجد ہے وہ سب اللہ ہی کی مسجد ہے. اللہ ہی کی مسجد کو آباد رکھی. مسجد کے سلسلے میں ہمارے بہار کا موقف یہ ہے کہ بنیاد ڈالو اور بمبے بھاگو, بنیاد ڈالو اور کلکتہ بھاگو, آسام بھاگو. ہم کہتے ہیں اللہ اتنا بڑا آفر اللہ دے رہا ہے پٹھن پورا کو, علاقہ کے لوگ 2-4-5 سال میں پٹھن پورا 2-4-5 سال میں عہد کرے کہ ہمارے یہاں کی مسجد ہم بنائیں گے, انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اور اسی علاقے کے لوگ ملک میں جہاں کہیں پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا تعاون کریں گے.
مسجدیں تو بنتی ہیں ہمارے یہاں لیکن مقامی فیصلے سے مقامی تعاون سے نہیں بن پاتی. باہر کے تعاون کی طرف ہم بہت تاک جھانک کرتے ہیں. مدرسے کا معاملہ چونکہ ذرا منفرد الگ ہے. مدرسہ چونکہ صرف ایک گاؤں کا نہیں ہوتا ہے اور اس کی مسجد بھی ایک گاؤں کی نہیں ہوتی ہے. جہاں جہاں کے جتنے دور دراز کے طلبہ پڑھتے ہیں وہ پورے علاقے کو پورے ملک کو حق پہنچتا ہے کہ اہل مدارس وہاں جائیں اور ان سے تعاون لیں, مسجد تعمیر کرائیں, مدرسہ تعمیر کرائیں. چونکہ مدرسے کی مسجد صرف گاؤں کی مسجد نہیں ہوتی ہے بلکہ پورے خطے پورے علاقے کی وہ مسجد ہوتی ہے.